السلام علیکم۔ اللہ تو وہ معاشرہ بناتا ہے کہ جہاں آپ کی سب سے پہلے کردار سازی ہوتی ہے، اور جہاں اچھی کردار سازی ہو جائے تو وہاں جنسی تعلق بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جنسی تعلق تو حد سے زیادہ گزرنے والے، خواہشات کی تباہ کرنے والے اور بے مقصد زندگی گزارنے والوں کا کام ہے۔ تو بہرحال میں بجائے اس کے کہ کسی اور بحث میں الجھوں، سب سے زیادہ جو زنا کا لیا جاتا ہے وہ سورہ نور کی آیتوں سے، شروع کی آیتوں سے ہے۔ تو گو کہ میں 3-4 آیتوں سے بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن اس کی وضاحت نہیں ہوگی، تو میں چاہوں گا کہ سورہ نور جو ہے وہ 1 سے 20 تک بتا دیں تاکہ اس کی انتہائی وضاحت ہو جائے اور بار بار یہ زنا والے سوالات آنے ہی بند ہو جائیں۔ یا تو سمجھ لیں یا پھر مجھے سمجھا دیں کہ بھئی یہ واقعی قرآن اللہ یوں نہیں کہ یوں کہہ رہا ہے۔ تو آئیے سورہ نور کی 1 سے 20 آیت تک پڑھتے ہیں، نہیں 24 کی 1 سے 20۔ اس وقت میرے پاس فتح محمد جالندھری والا حافظ نظر احمد والا ترجمہ پڑا ہوا ہے۔ میں اس کے مطابق اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا ایک ایک آیت کر کے، اور پھر اس کا جو صحیح ترجمہ بن رہا ہے وہ بھی بناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت حاصل کرو۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی اور اس کے احکام کو لازم کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو، دھیان دو۔ کہ ان کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے پہلی ہی آیت جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس صورت کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے لازم بھی کیا ہے۔ تو جو صورت لازم کی جائے، کیا اس میں صرف یہ جنسی درندگی والا معاملہ ہوگا؟ یہ اس قدر گھٹیا موضوع کہ صرف اس کو انتہائی لازم کیا جائے؟ یہ ہے کیا؟ اس کو بھی دیکھنا۔ اچھا پہلے اس کا ترجمہ صحیح کیا بنتا ہے؟ سورۃ انزلناها، یہ ایک سورت ہے۔ اچھا سورت کہتے ہیں، سور کہتے ہیں آسانی سے بلندی پر چڑھنے کو۔ تو آسانی سے بلندی کی طرف بڑھنا، ہم اسے تمہارے سامنے لائے، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ وفرضناها، اور ہم نے اسے لازم کیا ہے۔ یقینی سی بات ہے جب لازمی بات آپ سمجھیں گے تو کس طرح بلندی پر چڑھیں گے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں نازل کیا ہے بیان کی ہوئی آیتیں، یعنی ہم اس میں تمہارے سامنے واضح آیتیں لے کر آئے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی لینے والے بنو۔ یہ ایک صورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اسے لازم کیا، اور ہم نے اس میں بیان کی ہوئی آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد دہانی لینے والے بنو۔ اب آ جائیے یہاں سے جو اصل زنا لیتے ہیں کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ بدکار عورت اور بدکار مرد، تم دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر نہ کھاؤ ترس اللہ کا حکم چلانے میں، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت موجود ہو مسلمانوں کی ایک جماعت۔ اگر 100 کوڑے مارنے سے واقعی یہ معاشرہ ختم، یعنی یہ جنسی درندگی ختم ہو سکتی ہے، تو ایسا کر کے دیکھ لیں، اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اللہ کی جو آیت ہے وہ ایک ایک آیت اتنی واضح ہے کہ اسے دنیا کے کسی خطے میں، کسی بھی وقت، کسی بھی دور میں اس کو کیا جائے تو وہ ہمیشہ اپنی بات کو سچ ثابت کرتی ہے، جبکہ مار دھاڑ، تشدد، سزا کبھی جرم کو ختم نہیں کرتی۔ وہ وقتی طور پر اس سے کم تو پڑ جاتا ہے، لیکن دوسرے کرنے والے کہتے ہیں یہ اس غلطی سے پکڑا گیا، میں وہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو یہ کبھی بھی معاشرے کی فلاح کے لیے کام نہیں ہے سزا دینا، اس لیے اللہ نے کہیں سزا کے بارے میں اس طرح سے نہیں کہا ہے کہ دنیا میں آپ کو ساتھ ساتھ فوراً ہر بات پر سزا دے دے۔ وہ ہمیشہ موقع دیتا ہے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ہے کیا؟ الزانیات، زانی جو ہے وہ زان کا مادہ اس سے، اور زان کا مطلب ہے ایسے لوگ جو بولتے بہت زیادہ ہیں اور عملی طور پر صفر ہوتے ہیں، یعنی جس کو آپ کہہ رہے ہیں باتوں کا تو دھنی اور عملاً صفر، یا ٹن ٹن بولنے اور گونجنے والے ہیں، جو ایک ڈبے میں آپ پتھر رکھ لیں اور اسے ہلاتے رہیں وہ مسلسل ٹن ٹن تو بولتا رہے گا، گونجتا رہے گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس عمل کو کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں سوائے شور شرابے اور ہنگامے کے، وہ ایک خرابی ہے۔ تو زان کا بنیادی مطلب جو ہے وہ باتوں کا دھنی اور عملاً صفر۔ تو اب یہ دیکھیے ہے کیا؟ الزانیات والزانی، انہوں نے جو بدکار مرد اور بدکار عورت لکھ دیا ہے، تو زانیہ عورت نہیں ہے اور زانی مرد نہیں ہے۔ زانیہ یعنی ایسی جماعت جو باتوں کی دھنی ہو اور عملاً صفر ہو، اور زانی ایسا فرد جو بولتا بہت اور فعل کچھ نہ ہو، یعنی ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے اور ایک عملاً فرد، فرد میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں اور جماعت میں بھی سب شامل ہے۔ تو یہ ایک جماعت کی بات ہے جو مؤنث کا صیغہ ہو، کیونکہ جماعت جو ہے وہ مؤنث ہے، اور افراد کے لحاظ سے زانی ہے کہ یہ مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ افراد کے لحاظ سے۔ فجلدو،
فجلدو کہا جاتا ہے قوت اور صلابت کو، جلد کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جلد آپ کے تمام گوشت پوشت اعضاء کو سلامت رکھتے ہیں. اگر اوپر کی جلد نہ ہو تو آپ دیکھیں انسان کیسا لگتا ہے. عموماً لوگ جانور ذبح کرتے ہیں چاہے قربانی میں یا ویسے بھی کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں، آپ جب جلد اتار دیتے ہیں تو پھر دیکھیے وہ کسی مقصد کا نہیں رہتا، اسے سنبھالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جلد جو ہے وہ قوت اور صلابت دیتی ہے. تو یہ جلد کوڑے کے لیے نہیں ہے. تو پس یہ جو انہوں نے کہہ دیا کوڑے مارو، ایسا نہیں ہے. پس تم قوت اور صلابت دو، پس ان کی قوت اور صلابت دو. اور یہ کیا ہے کہ کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، چاہے وہ افراد کی صورت میں ہو یا جماعت کی صورت میں ہو، میعتا جلدتن، میعت کہتے ہیں فساد کو. تو ہر ایک قوت کی قوت و صلابت فساد ڈالنے والی ہے. ان دونوں طرح کے لوگ جو اس طرح کے چاہے افراد ہوں یا جماعت ہوں، تو یہ دونوں ہی جو ہیں وہ فساد والی قوت کا باعث بنتے ہیں. ولا تاخذکم بہما، اور تم نہیں پکڑو ان دونوں کو، رافتم فی دین اللہ، اللہ کے نظام میں کوئی نرمی. ایسے افراد کو یا ایسی جماعت کو، ان دونوں کو تم اللہ کے نظام میں نرمی سے نہیں پکڑو. کیونکہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور مشاہدہ کریں ان دونوں کی سزاؤں کا، طائفۃ من المؤمنین، ایک گروہ ماننے والوں میں سے. تو ان دونوں کی جو سزا ہوگی وہ اس حساب سے ہوگی جو وہ غلطی کر رہے ہیں، جس پر وہ وعدہ کر کے کام نہیں کر رہے ہیں، بولتے تو بہت زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اس کی سزا اس عمل کے مطابق ہوگی، اور وہ معاشرہ طے کرے گا، وہ مشاورت سے طے کیا جائے گا. تو اس آیت کا جو رواں ترجمہ بن گیا وہ ہو گیا کہ یعنی زانیہ ایسی جماعت جو باتوں کی دھنی اور عملاً صفر ہو، یا ٹن ٹن بولنے والا اور گونجنے والے، اور زانی یعنی ایسا فرد جو بولتا بہت اور فعل کچھ نہ ہو، قول و فعل کے تضاد والے افراد. پس ان کی قوت و صلابت یعنی ان کی جلد، ان دونوں میں سے ہر ایک کی قوت و صلابت جو ہے وہ فساد ڈالنے والی ہے. اور تم ان دونوں پر اللہ کے نظام میں کوئی نرمی نہیں پکڑو اگر تم اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہو. اور ماننے والوں میں سے ایک گروہ ضرور ان دونوں کی سزاؤں کا مشاہدہ کرے. اب آئیے اگلی آیت، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ بدکار مرد بدکار عورت یا مشرکہ کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت بھی بدکار یا شرک کرنے والے مرد کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتی، اور یہ ایسا نکاح مومنوں پر حرام کیا گیا ہے. اب دیکھیے اگر اس ترجمے کو مان لیں تو اللہ بہت جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. آپ معاشرے میں نظر ڈال لیں، آپ کو ایسے بہت سارے افراد مل جائیں گے جو مرد انتہائی گھٹیا اور زانی ہے، جو ہمارے معاشرے کے لحاظ سے جس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ جنسی تشدد پسند ہے، لیکن اس کی بیوی انتہائی شریف، اور بعض عورتیں انتہائی یعنی جنسی درندگی کے جنسی خواہش کا اظہار کرتی ہیں، لیکن ان کے مرد انتہائی شریف ہوتے ہیں. تو قرآن کی بات تو جھوٹی ہو جاتی ہے، ایسا کہیں ہے ہی نہیں، اور اس طرح سے ہوتا بھی نہیں ہے. اب دیکھیے یہ کیا ہے، الزانی لا ينکح، ایسے افراد جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتے. نکاح کہتے ہیں پختہ معاہدے کو، تو وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتے. الا زانیۃ او مشرکۃ، صرف ایسی ہی جماعت سے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو یا ملاوٹ کرنے والے ہوں. مشرک کہتے ہیں ملاوٹ کرنے والے کو. تو ایسے ہی افراد سے، ایسی جماعت سے معاہدہ پختہ معاہدہ کرتے ہیں، یا ایسے ملاوٹ کرنے والوں سے کرتے ہیں جہاں ان کو اس بات کی کھلی چھٹی ہو کہ وہ کہہ دیں کچھ اور ہم عمل کچھ نہ کریں، جن کے قول و فعل میں تضاد ہو. تو یہ ایسے لوگ جو جھوٹے لوگ ہیں، اور اس طرح کے جو بدکردار لوگ ہیں جو وعدہ کرتے اور کرتے نہیں ہیں، وہ ایسی جماعتوں میں شامل ہوں گے، یا ایسے اور ملاوٹ کرنے والوں میں ہو جائیں گے. جو حق اور سچ بات کرنے والے اور بالکل سیدھا سیدھا کھڑا ہاں یا نہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والے، ان میں یہ لوگ کبھی نہیں جائیں گے. والزانیۃ لا ينکحها، اور ایسی جماعت جن کے قول و فعل میں تضاد ہے وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتی ہیں. الا زان او مشرک، صرف جو ایسے ہی قول و فعل کے تضاد والے ہیں یا ملاوٹ کرنے والے ہیں. جماعت بھی ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتی جو سیدھے سچے ہوں، کیونکہ وہ خود بھی جھوٹے ہوتے ہیں، خود بھی قول و فعل کے تضاد والے ہوتے ہیں. لہٰذا ایسے ہی افراد کو یا اس طرح ملاوٹ کرنے والوں کو کہ ادھر کی ادھر کر کے ہاتھ دو، دوسروں پر الزام لگا دو، ہمیں تو وراثت میں یوں مل گیا، ہم کچھ کر نہیں سکتے، اپنے بہانے تراش لیں. کرنا کچھ نہیں ہے، صرف باتیں کرنا ہے. تو وہ ایسے ہی لوگوں کو ملاتے ہیں. وحرم ذلک المؤمنین، اور وہی ماننے والوں پر اللہ چھڑوا رہا ہے، اللہ حرام قرار دے رہا ہے. ماننے والوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم دوسروں پر الزام لگا کر بری ذمہ ہو جاؤ، یا نظام کا شکوہ کر کے کہ ایسا ہے اس لیے ہم کر نہیں پا رہے ہیں. آپ کو جو آپ نے جو وعدہ کر لیا وہ آپ کو کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. اگر آپ ماننے والے ہیں تو آپ وہی وعدہ کریں گے جو آپ عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ عمل نہیں کر سکتے تو آپ دو ٹوک اعلان کریں گے کہ یہ میں نے غلط وعدہ کیا تھا، مجھ سے نہیں ہو سکتا.
ملاوٹ والی باتیں نہیں ہوں گی، بہانہ بازی نہیں ہوگی، الزام تراشیاں نہیں ہوں گی کہ فلاں کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے، یہ ہے اصل۔ تو اب اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا وہ دیکھیے کہ ایسے افراد جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتے سوائے ایسی جماعت سے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو یا ملاوٹ کرنے والے ہوں، اور ایسی جماعت جن کے قول و فعل میں تضاد ہے وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتی سوائے ایسے افراد سے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو یا ملاوٹ کرنے والے ہوں، اور ماننے والوں پر وہی چھڑوایا گیا ہے۔ اب آئی آیت نمبر 4، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر وہ اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو اور تم قبول نہ کرو کبھی ان کی گواہی، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ السلام علیکم۔ اس اہم پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی آپ کے اس قیمتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور دبائیں تاکہ قرآن کے یہ پیغامات آپ تک براہ راست یوٹیوب نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتے رہیں اور آپ انہیں سن کر قرآن کی صحیح فہم اپنے اندر پیدا کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور نکھار لا سکیں اور مروجہ تراجم کے چنگل سے نکل کر حقیقی قرآنی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو داخل کر سکیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اب یہ بتائیے کہ آج کے دور میں بھی جو جنسی زیادتی کرتا ہے کیا وہ 4 گواہ رکھ کے کرتا ہے؟ 4 گواہ تو کبھی مل ہی نہیں سکتا، یہ تو تنہائی میں بیٹھ کر موقع کی طاق میں بیٹھ کر زبردستی کرنے والے یا رضامندی سے بھی کرنے والے، کبھی 4 گواہ کو سامنے رکھ کر کوئی یہ عمل نہیں کرتا ہے۔ تو کیا اللہ ایسی باتیں کرے گا کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی باتیں ہوتی ہے عقلی دلائل جس پر یعنی کہ دلالت کرتی کہ واقعی یہ حق ہے، کیا اللہ اتنی بچکانہ باتیں کرے گا کہ 4 گواہ جب تک نہ 4 گواہ کون لا سکتا ہے؟ اس میں جو بھی ایسا عمل کرتا ہے وہ چھپ چھپا کر ہی کرتا ہے، کوئی اتفاقاً کسی کو گواہ مل جائے کوئی دیکھ لے، ورنہ یہ کام تو ہوتا ہی چھپ چھپا کر ہے، اس کو کیسے یہ اس پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھیے یہ آیت کیا ہے، والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ با کردار جماعت پر الزام لگاتے ہیں، حسن کہتے ہیں جو ایک دار اختیار میں رہتے ہوئے اس کی پابندی اختیار کرتی، لہذا محسنات جو عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ایسی جماعت جو حصار میں رہتی ہے، جو اپنے آپ کو ایک پابند میں رکھتی ہے، جس نے اپنے جو اصول بنا لیا اسی کے تحت ہوتی ہے، اس سے بغاوت نہیں کرتی، اس سے الگ نہیں ہوتی۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں دیتے ہیں مضبوط مشاہدے کو، یعنی پھر وہ لوگ مضبوطی پر مشاہدہ نہیں دیتے ہیں، وہ عمل کر کے اگر نہیں دکھاتے ہیں، فاجلدوہم، تو پس ان کی قوت و صلابت جو ہے 80 جلدتاً، وہ فائدہ دینے والی قوت و صلابت، تو انہیں جو قوت ملے گی ایسے لوگوں کو جو وہ اگر مشاہدہ نہیں دیں تو پھر انہیں وہ قوت صلابت انہیں پہنچاؤ جو انہیں فائدہ دینے والی قوت و صلابت ہو، دھوکہ دینے والی نہیں ہونی چاہیے، انہیں وہ پہنچانا ہے۔ سمن فائدہ دینے سے انہوں نے 80 کر دیا، سمن کا مطلب جیسے سمن خلیلہ، تم تھوڑی قیمتوں میں بیچا نہیں کرو، یہ خود ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچا کرو، تو سمن کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کو۔ اچھا، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور تم سامنے نہیں لاؤ ان کے لیے مشاہدہ کبھی بھی، یعنی تم ان کے لیے مشاہدہ کبھی بھی ایسا سامنے نہیں لاؤ، ان کے مشاہدے کو کبھی قبول نہ کرو۔ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کہتے کچھ اور عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کے مشاہدے کو، ان کی شہادت کو کبھی بھی سامنے نہ لاؤ، ان کو کبھی قبول نہ کرو۔ واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ وہی بگاڑ کرنے والے ہیں۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا وہ دیکھ لیں، اور جو لوگ باکردار جماعت پر الزام لگاتے ہیں پھر وہ مضبوطی پر مشاہدہ نہیں دیتے، بس انہیں قوت و صلابت دو، انہیں فائدہ دینے والی قوت و صلابت، اور تم کبھی بھی ان کے لیے مشاہدہ سامنے نہیں لاؤ، اور یہی لوگ وہی بگاڑ کرنے والوں میں سے ہیں۔ اب آئیے اگلی آیت، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب ان کے روایتی ترجمے سے بھی اگر لے تو پہلے تو کہہ رہے 80 کوڑا سزا وغیرہ مار دو، پھر کہہ رہے کہ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ حفاظت کرنے والا۔ جب پہلے آپ نے کوڑا مار دیا تو اب توبہ اور اصلاح کی کیا بات ہے؟ وہ تو سزا تو پہلے ہو چکی، سزا کے بعد پھر یہ عمل کوئی کر رہا ہے تو پھر سزا دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ الا الذین تابوا، صرف وہ لوگ جو متوجہ ہو جائیں، من بعد ذالک، اسی کے بعد سے، واصلحوا یعنی وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب جو وعدہ کریں وہ کام بھی کریں، جو بولیں اس کو کر کے دکھائیں، قول و فعل کا تضاد اپنا ختم کریں۔
اس کا رواں ترجمہ جو بن گیا کہ صرف اسی کے بعد متوجہ ہونے والے لوگ یعنی وہ جو صحیح ہو جائیں، بس بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 6، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 گواہی دے کہ وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ اب یہاں پھر دیکھ لیجئے کہ 4 گواہ لانے کی پھر بات ہو رہی ہے۔ 4 گواہ تو کوئی بھی نہیں لا سکتا، اور وہ بھی جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے۔ جس طرح مرد الزام لگا رہا تو عورت بھی تو الزام لگا سکتی ہے کہ مرد یہ کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے بات نہیں ہے، پھر اللہ کی بات بھی ادھوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے دیکھیں، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنے ساتھیوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، کیونکہ بات پوری جماعت کی اور معاشرے کی چل رہی ہے، ایک فرد کی، تو جو لوگ اپنے ساتھیوں پر الزام لگا دیتے ہیں، یرمون رم جو ہے وہ کہتے ہی ہے الزام لگانے کو، تہمت لگانے کو، جو عمل اس نے کیا نہیں اس پر وہ الزام لگا دینا۔ ولم یکن لہم، اور نہیں ہو ان کے لیے، شہداء، مشاہدہ کرنے والا، الا انفسہم، صرف ان کی اپنی نفسیات، یہ صرف ان کی اپنی سوچ ہے، اس کا کوئی گواہ نہیں مل رہا، اس کا کوئی مشاہدہ کرنے والا نہیں ملا کہ واقعی اس نے کہا تھا اور نہیں کیا، صرف خود کہہ رہے ہیں۔ تو فشہادۃ احدہم، پس مشاہدہ دے ان میں سے ہر ایک کوئی، اربع شہادات باللہ، کہ مضبوط مشاہدہ ہو اللہ کا، یعنی اللہ کی کوئی آیت دے اور اس کو ثابت کرے کہ واقعی اس طرح سے کیا ہے، انہ لمن الصادقین، بے شک وہ ضرور اگر سچوں میں سے ہوئے۔ اب دیکھیے اس کا رواں ترجمہ جو بن گیا، اور جو لوگ اپنے ساتھیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں اور یہ ان کے لیے مشاہدہ نہیں ہوتا ہے سوائے ان کی اپنی نفسیات یا سوچ کے، بس ان میں سے ہر ایک مشاہدہ کروائے اللہ کا ان پر خوب مضبوط مشاہدہ، بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہیں۔ اب آئیے اگلی آیت، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ تو بھائی لعنت تو پہلی بار بھی جھوٹ بولنے پر ہونی چاہیے، 5ویں بار کیوں ہو؟ تو یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ اصل میں خمس جو ہے وہ 5 کو ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ صرف کوشش کرتے ہیں، خمس کوشش کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے والخامسۃ، یعنی کوشش یہ ہو، ان لعنت اللہ علیہ، یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، یعنی وہ اللہ کی لعنت کیا ہوگا کہ وہ کام کرے گا اور نتیجہ نہیں ملے۔ لعنت یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں، پنجے دکھا رہے ہیں، الٹا کر رہے ہیں، وہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کام بہت زیادہ کرتا اور نتیجہ صفر، کچھ نہیں ملتا، یہ لعنت ہے۔ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے، اگر وہ جھوٹا ہوگا تو یقینی سی بات اس کا عمل بھی بے نتیجہ ہی رہے گا۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا ہے کہ اور کوشش یہ ہو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اب آ جائیے کہ وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اس عورت سے ٹل جائے گی سزا اگر وہ 4 بار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے کہ وہ مرد البتہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ اب یہ کہہ رہا عورت پر الزام لگ گیا ہے، اب عورت قسم کھا لے، ایک تو مرد قسم کھا رہا ہے، پھر عورت بھی قسم کھا لے 4 مرتبہ کہ بھئی یہ جھوٹا ہے، تو اس کو جائے۔ اگر دونوں ہی قسم کھا لیں، ہمارے معاشرے میں تو جھوٹے بہت زیادہ ہیں، دونوں قسم کھا لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر تو اللہ کی بات ناقابل عمل ہو جائے گی، تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا، یہ بھی غلط ترجمہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وَيَدْرَوْا عَنْهَا، اور دور کر دیا جائے گا اس کے بارے میں عذاب یعنی سزا، ان تشہدا، یہ کہ مشاہدہ کروا دے تمہیں، 4 شہادات باللہ، اللہ کا خوب مضبوط مشاہدہ، اللہ کی کسی آیت کا حوالہ دے کر اور اس حساب سے بتایا جائے اور اس کو ثابت کیا جائے کہ دیکھو یہ ہے مضبوط مشاہدہ، اس آیت کی روشنی میں میں نے یہ کام نہیں کیا، اگرچہ میں نے وعدہ کر لیا تھا لیکن یہ کیونکہ قرآن کی آیت کی روشنی میں غلط کام تھا اس لیے میں نے نہیں کیا، یہ ہو جائے گا مضبوط مشاہدہ۔ تو انہ لمن الکاذبین، اور بے شک وہ ضرور جھوٹوں میں سے ہے۔ اگر ایسا مشاہدہ کو کروا دیا جائے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جس نے الزام لگایا وہ جھوٹا ہے، میں نے تو اس وجہ سے نہیں کیا تھا۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا وہ ہے، اور اس کے بارے میں سزا دور کر دی جائے گی یہ کہ تمہیں خوب مضبوط مشاہدہ کرا دے اس پر اللہ کا مشاہدہ، بے شک وہ ضرور جھوٹوں میں سے ہے۔ اب آئیے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور 5ویں بار یہ کہ اس عورت پر، مجھ پر اللہ کا غضب اگر وہ سچوں میں سے ہے، یہ وہ سچا ہے۔ انہوں نے پھر کہہ دیا کہ عورت بھی 5ویں بار پھر ایک ہے 4 بار اللہ کی قسم کھا لے کہ وہ جھوٹا ہے اور 5ویں بار پھر قسم کھا لے تو اللہ کا غضب ہو۔ اللہ کا غضب تو پہلی بار ہی آ جانا چاہیے جب اس طرح جھوٹی قسم ہو، تو یہ بھی ایک الگ سی بات ہے۔ جیسے کہ پہلے بتا چکے خمس کا مطلب ہے کوشش، اور کوشش یہ ہو انا غضب اللہ علیہ، یہ کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے، یعنی اگر دوسری پارٹی سچی ہے تو اس پر اللہ کا غضب آ جائے۔ غضب کا مطلب یہ ہے کہ وہ
ایسی سزاوار اس کام کا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا اور اسے اس کی سزا مل جائے گی، اس کا غلط نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس کا جو روایت ترجمہ بن گیا، اور کوشش یہ ہو کہ اسی پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچوں میں سے ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ اب جو ان کا ترجمہ، اور اگر تم پر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو یہ مشکل حل نہ ہوتی۔ ولولا، اور اگر نہیں، فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، وان اللہ تواب حکیم، اور یہ کہ اللہ متوجہ ہونے والا، حکم دینے والا ہے۔ اس کا جو روایت ترجمہ بن گیا، اور کیوں نہیں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو اور یہ کہ اللہ متوجہ ہونے والا، حکم دینے والا ہے۔ جو متوجہ ہوتا ہے اللہ تو اس پر حکم دے ہی دیتا ہے۔ میرے خیال میں اتنے ہی رکھتے ہیں صرف زنا کے حوالے سے، پھر باقی باتیں اور وہ جو میں نے کہا تھا 20 تک، لیکن وہ بہت لمبا ہو جائے گا، پھر پورے سورہ نور سمجھانا پڑے گا، تو صرف زنا کے حوالے سے اتنا کافی ہے۔ اور زنا جو ہے وہ قول و فعل کا تضاد ہے، اور اسی لیے اس کو فحش بھی کہا گیا۔ فحش کا مطلب بھی حد سے بڑھنا ہے۔ فحش کا یہ مطلب نہیں جو ہمارے یہاں لیا جاتا ہے کہ یہ زنا کا یعنی کہ جنسی عمل ہی فحش ہے۔ فحش ہر اس معاملے کو کہتے ہیں جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے۔ تو اسی لیے صلاۃ جو ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ جو ہے یعنی جو سبق لینا اللہ سے، جب آپ سبق لیتے ہیں تو یہ آپ کو حد سے زیادہ بڑھنے سے اور منکر یعنی اجنبیت سے روکتی ہے، جو قرآن سے اجنبیت والا عمل ہوتا ہے اس سے روکتی ہے۔ میرے خیال میں انتہائی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر کسی اور آیت سے سمجھنا چاہیں تو آیت کا حوالہ دیجیے گا، میں وہ بھی سمجھا دوں گا۔ السلام علیکم۔